السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217 218۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت میں مینڈیٹ آف فائٹنگ، قتال کا جو فرضیت کے احکامات ہیں وہ آئے، اور آج جو ہم آیت پڑھنے لگے ہیں اس میں منافقین کا جو کرٹیسزم تھا اور ان کے جو سیلف رائچس کلیمز تھے کہ ہم حرمت والے مہینوں میں کس طرح لڑ سکتے ہیں، ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ قرآن حکیم میں یہ جو کوسچنز کیے گئے، جو قرآن حکیم کوٹ کرتا ہے کوسچنز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے، یہ میجورٹی آف دا ٹائم یا تو یہود کیا کرتے تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، یا ان کی شے پہ منافقین یہ کوسچن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوز کرتے تھے۔ جو مخلص صحابہ تھے، قرآن حکیم نے اس فیکٹ کو انڈورس کیا کہ ان کی تو تربیت اور ان کا تو کردار یہ تھا سمعنا و اطعنا، ان کا ایمان تھا کہ اللہ جانتا ہے ذاتی علم کی بنیاد پہ، اور اللہ کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطائی طور پہ اللہ اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے۔ تو ان کا تو کردار ایمان کا احسان کے اس لیول کا تھا کہ وہ تو کہتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس پہ عمل کیا۔ دے نیور آسکڈ فار ریزنز، لاجکس، حکمتیں آف اینی فیل، اینی سنت آف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سوال اٹھانے والے منافقین تھے۔ تو جب یہ فرضیت قتال کے احکامات آئے، اب یہ پری بدر پیریڈ ہے، بدر کی جنگ ہونے والی ہے، ہمیں پتہ ہے بدر کی جنگ جو ہے وہ رمضان شریف میں ہوئی، اور جو 4 حرمت والے مہینے ان میں ایک رجب بھی ہے۔ تو منافقین نے اور یہود نے یہ ایک فتنہ کریٹ کیا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ تمام انبیاء کی جو شریعت ہے ان میں یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، اور یہ دین ابراہیم کے ہی ماننے والے لوگ ہیں، اور ان کا کلیم یہ ہے، اور اب یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے احکامات دے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں یسألونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے کوسچن کرتے ہیں ان الشہر الحرام، یہ جو حرمت والے مہینے ان کے بارے میں، قتال فی، کہ ان میں لڑائی کس طرح ہوگی، یا اس میں قتال کے بارے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز کریں یا سوال کریں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، بے شک قتال، لڑائی جھگڑا، کسی بھی قسم کا ایگریشن ان 4 مہینوں میں کبیر، بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ حرمت اللہ کی قائم کردہ ہے، اور اس حرمت کو جو بھی پامال کرے گا for no other reason than their own aggression, their own aims, their own intentions جو دنیاوی ہیں، تو بے شک اللہ کی حد کو توڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت کبیر، یہ بہت بڑی ایک بات ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہاں پہ وا سے اگلا سینٹینس سٹارٹ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نفی نہیں کرے ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو۔ اللہ سبحانہ انڈورس کریں کہ بے شک یہ 4 حرمت والے مہینے، ان کی حرمت اللہ نے قائم کی ہے، اور یہ حرمت جو بھی پامال کرے گا تو وہ بہت بڑا عمل کر رہا ہے، اور اس بڑے عمل کا جو الکبیر ہے وہ خود بدلہ لے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن کیا ہے، اس کے اوپر جو بڑے فیکٹس ہیں وہ کیا ہیں، وَصَدٌّ، اور بے شک اضافی طور پہ میں لگا رہی ہوں وا، اور صدن، روکنا، ان سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، یا اللہ کے راستے کے ساتھ کفر کرنا، اور کفر کے اندر سب چیز آ جاتی ہے، نہ ماننا، اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا، اس میں کسی قسم کی کجی تلاش کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا لوگوں کو،
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور وہاں کے رہنے والوں کو اس پاک سرزمین سے نکالنا. اکبر عند اللہ، یہ اس حرمت 4 جو مہینے ہیں ان کی حرمت سے اللہ کے نزدیک یہ اگلے جو 4 فیکٹس ہیں یہ اور بھی بڑی حرمتیں رکھتے ہیں. اس میں ایک جو پوائنٹ پٹ اکراس کیا گیا کہ حرمتیں صرف ٹائم میں ہی نہیں ہیں، اسپیس میں بھی ہے. ٹائم اور اسپیس دونوں میں اللہ نے حرمتیں رکھی ہوئی. صرف وقت میں کہ وہ 4 مہینے صرف وہ وقت ہی سیکرڈ نہیں ہے، کچھ جگہیں بھی اللہ کے لیے سیکرڈ ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں ان میں بھی کچھ سیکرڈ معاملات رکھے. جس طرح حرم کی سرزمین، اٹس اے پلیس، وہاں کے لوگ ان کو وہاں سے نکالنا یا اللہ کی راہ سے دوسرے لوگوں کو روکنا. سبیل اللہ میں ہر چیز آ گئی، مطلب ایک نظام عدل ہے، ایک احسن معاشرہ ہے، اچھے اخلاق ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کے ساتھ ساتھ جو فرائض ہم پہ ہیں یہ سب اللہ کی راہیں ہیں. اللہ کے نظام میں عدل، اللہ کے اس نظام رحمت سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور اللہ کے اس نظام کے ساتھ کفر کرنا اور اللہ کی مسجد حرام جو حرمت والی جگہ ہے اور وہاں کے لوگوں کو نکالنا. اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان 4 مہینوں کی سینکٹی سے بھی بڑے حرمت والی فیکٹس ہیں. تو جب ان کا کسی نے خیال نہیں کیا اور مسجد حرام کی حرمت کو پامال کیا گیا، جب وہاں پہ پرسیکیوٹ کیا گیا 13 سال اللہ کے نام لینے والوں کو، کلمہ حق کو بلند کرنے والوں کو، جو کچھ نہیں مانگتے تھے کسی سے، کوئی اجر نہیں مانگتے تھے، کوئی پیسہ نہیں مانگتے تھے، کوئی پاور نہیں مانگ رہے تھے، صرف توحید اور رسالت کی بات کر رہے تھے اور آخرت کی بات کر رہے تھے اور ایک اللہ کو جس کے گھر کے ہی یہ ارد گرد سے یہ سب آباد ہیں اس کی بات ہو رہی تھی. ان کو وہاں پہ ان کا ظلم زیادتی کی گئی، پھر ان کو ان کی زمینوں میں سے نکال دیا گیا اور سرزمین سے نکالا گیا اور کسی نے کوشچن نہیں کیا. عرب میں سارے عرب نے یہ ظلم دیکھا. اور آج جب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے خلاف یہ جو اتنے خوبصورت کردار والے جسٹ لوگ ہیں ان کو جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں قتال کا، تو اب یہ منافقین یہاں پہ کوشچن کر رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. ہم یہ پہلے بھی یہ قتال کی اور اس کی حکمت کی اور یہ والی آیات ہم سورہ بقرہ میں ہی 190 آنورڈ اگر ہم پڑھیں دوبارہ تو وہاں پہ بھی یہ احکامات آ چکے ہیں. اور سورہ بقرہ میں یہ الفاظ تقریباً ریپیٹ ہو رہے ہیں. وہاں پہلے آیا تھا الفتنہ تو اشد من القتل، کہ فتنہ شدید ہے بنسبت قتل کے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو فتنہ ہے وہ قتل سے بہت اکبر، بہت ہی بڑا گناہ ہے ایز اپوزڈ ٹو قتل، کسی کی جان لینا. اور فتنہ پہ ہم پہلے بات کر چکے کہ فتنہ اس آزمائش کو کہتے ہیں that if you fail this trial, this test, then you can end up in ظلمت، in misguidance. تو اتنی بڑی یہ آزمائش ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ معاشرے میں زمین پہ، اللہ کی زمین پہ جو فتنے کریٹ کرتے ہیں، جھوٹ کا فتنہ ہے اور خواتین کے اوپر تہمت ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، ایک ظلم کا نظام ہے. یہ جو فتنے ہیں جس میں ظاہری طور پہ کسی کا قتل نہیں ہو رہا لیکن سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، حقوق وائز، فائنانشلی، ہر دوسرے لحاظ سے، ایک ظاہری نہیں ہے لیکن باطنی طور پہ ہر لحاظ سے استحصال ہو رہا ہے اور ظلم کا بازار گرم ہے. یہ فتنہ اس قتل سے بہت بہت شدید ہے. اللہ کی بارگاہ میں ظلم کے طور پہ بھی بہت شدید ہے اور دنیا میں ریپرکشن کے طور پہ بھی بہت شدید ہے. تو ایک طرح سے منافقین کو بھی حق دکھایا جا رہا ہے، ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو اس کی کیا سچائی ہے اور اس کے پیچھے کیا تمہارے عزائم ہیں، منافقت، نفاق. اور دوسری طرف سے مسلمانوں کو بھی ایک حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ
کہ بہت سے لوگ اس بات یہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں ظلم کے آگے کہ وی آر پیس لونگ، ہم نہ کسی کو تنگ کرتے ہیں نہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تنگ کرے. لیکن اللہ سبحانہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ کوئی قتل نہیں کیا جا رہا. ایز لانگ ایز پیپل آر ناٹ بینگ مرڈرڈ، ایز لانگ ایز پیپل آر ناٹ بینگ کیلڈ، تو اگر معاشرے کے اندر جعلی دعائیاں آ رہی ہیں اور معاشرے کے اندر جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں اور معاشرے کے اندر اخلاقیات ختم ہو رہے ہیں، رشتے ناطے ڈیٹیریوریٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح کے فتنے، توحید کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو تقدس ہے اور ان کا جو ادب ہے وہ لوگوں کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایونچولی تمہاری سوسائٹی ایک قتل سے تو اسے کچھ نہیں ہوگا، 10 لوگوں کے قتل سے بھی اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جس سوسائٹی کے اندر قتل چھوڑ کے یہ فتنہ بڑھ جائے تو الٹیمیٹلی پوری کی پوری سوسائٹی، پوری کی پوری قوم ختم ہو جائے گی. سو ابھی ہم پچھلی کچھ آیات میں پڑھ کے آئے کہ انسانی جان نہایت مقدس ہے، بہت مکرم ہے، اسی لیے قصاص کا حکم آیا. پھر دین نے ہمیں سکھایا کہ جانوروں کو بھی بغیر ضرورت کے مارنا جو ہے وہ گناہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور ویسٹ میں بھی اس چیز کو پروپگیٹ کرتے ہیں وہ کہ اسلام کے جو پروفٹ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بابا رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وضو کرنے بھی بیٹھو تو پانی نہیں ضائع کرو. تو جو دین پانی کو بغیر ضرورت بہانے کو گناہ کہتا ہے، وہ کس طرح انسان کی خون بہانے کو ایکسیپٹ کر سکتا. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو قتال کا حکم ہے یہ اسی لیے دیا گیا کہ یہ جو فتنہ ہے سوسائٹی میں، جو کسی بھی قسم کا منافقین کا پھیلایا ہوا ہے، دشمنان حق کا پھیلایا ہوا ہے، یہ جتنے بھی فتنے ہیں یہ تمہاری نسلوں کو تباہ کر دیں گے. تو یہ اللہ کا جس طرح قصاص میں رحم ہے، اسی طرح اس قتال کے حکم میں ظالم کے لیے بھی رحم ہے. ظالم کے لیے رحم کیوں ہے؟ جس طرح فرمایا گیا کہ ظالم مظلوم دونوں کی مدد کرو. تو صحابہ نے کوشچن کیا سمجھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو مدد سمجھ آتی ہے، ہم ظالم کی کیسے مدد کرنا؟ پھر فرمایا اس کو ظلم سے روکو گے تو اس کی آخرت مطلب سنور جائے گی، اس کی آخرت مزید تباہ ہونے سے بچ جائے گی. تو اسی طرح اس قتال کے حکم ہے، کیونکہ فتنے میں ایک طرح سے جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کوئی نیک کام آپ کرتے ہیں اور وہ جب تک جاری رہے گا اس کا ثواب ملے گا. جو انسان فتنہ کریٹ کرتا ہے، سپوز کوئی ایک غلط نظریہ سوسائٹی میں پروپگیٹ کرتا ہے، پھیلاتا ہے اور پھر فوت ہو جاتا ہے، وہ نظریہ جب تک قائم رہے گا اور اس نظریے کو ماننے والے جب تک وہ غلط کام، وہ ظلم کرتے رہیں گے، وہ گناہ جاریہ، وہ جاری و ساری گناہ ہے. سو قتل تو ایک انسان کا، اس کے ساتھ ہی وہ ظلم ختم ہو گیا، آخرت میں ایک قتل کا حساب دینا ہے. لیکن فتنہ میں تو نسلوں کی نسلیں ٹائم اینڈ اسپیس میں تباہ ہو رہی ہیں. تو یہاں اس قتال کے حکم میں بھی اللہ کا رحم ہے، مظلوم کے لیے تو ہے ہی ہے، ظالم کے لیے بھی ہے کہ اس کو مزید ظلم سے اللہ روکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بہت بڑی حقیقت مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، ولا اور نہیں یزالون رکیں گے کبھی، یقاتلونکم تمہارے قتل سے یہ لوگ، یہ منافقین اور یہ جو غیر اللہ ہیں، یہ جو اللہ کے دشمن ہیں، یہود نصارہ، ہر جو بھی حربی کافر ہے اور اسی طرح منافق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دل میں ضرور پیس کے، جیسے ہم آج کل بہت سے لوگ امن کی آشا کی بات کرتے ہیں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کون کرا رہا ہے، لیکن امن کی آشا کی بات کرتے ہیں. ان سارے ظلموں کو بھول کے دوستی کی بات جو لوگ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ اگر ان کو استطاعت دی جائے تو کبھی ولا یزالون یقاتلونکم، ہرگز یہ تمہارے قتل سے، تمہیں مارنے سے، تم سے لڑنے سے یہ رکیں گے نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ
یردوکم یہ تمہیں لوٹا دیں ان دینکم تمہارے دین سے. ان استطاعتم ہاں ان کا مطلب ہوتا ہے اف. ان استطاعوا اگر ان کے پاس استطاعت ہوتی. تو اس میں دو میننگ سمجھ آتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو یہ استطاعت دی نہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ جو میرے مخلص اور میرے پیارے جو عباد ہیں ان کو یہ دین حق سے یہ پلٹا دیں گے اپنے ظلم زیادتی اور فتنوں سے. ہم نے یہ استطاعت کافر کو دی نہیں. مومن پہ کافر کو ہم کبھی رول کرنے نہیں دیں گے. یہ قرآن پاک میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مومن پہ کبھی کافر کو فتح نہیں دیں گے. اسی لیے آپ ہسٹری جب پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ کافر ظاہری طور پہ ایسے لگ رہا ہے کہ کافر نے فتح لی, وہاں پہ جب آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں وہ کفار فتح یاب نہیں ہوئے, وہ منافقین تھے جنہوں نے مسلمانوں کی جڑیں کاٹی, اور مسلمانوں کے اندر جو منافق تھے انہوں نے مسلمانوں کو تباہ کروایا. ورنہ کافر تو سر پٹخ دیتا, وہ کبھی فتح یاب نہیں ہو سکتا تھا. آپ اس کی ریسنٹ ایگزامپل افغانستان میں ریجنس کو دیکھ سکتے ہیں, ابھی امریکنس کو دیکھ سکتے ہیں, جو مرضی بھی کرتے رہیں فتح یاب نہیں ہو رہے. لیکن ہاں جہاں جہاں مسلمان حکومتوں کے اندر میر جعفر میر صادق تھے جو جنہوں نے اندر بیٹھ کے منافقت کی, ان کی وجہ سے ضرور نقصان ہوا. دوسرا ان استطاعوا میں یہ بھی مطلب ہے کہ ہاں اگر اللہ ان کو استطاعت دے دے تو پھر یہ تمہیں ضرور مطلب ان کا ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ الٹیمیٹلی جو ویک ایمان والے ہیں وہ پلٹ جائیں گے. لیکن اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ اللہ کبھی ان کو استطاعت دے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو پیس لونگ کفار ہیں, کفار نہیں نان مسلمز ہیں, جو پیس لونگ ہیں ان کے ساتھ تو قرآن ہمیں بار بار یہی سکھا رہا ہے اخلاق سے پیش آؤ, معاملات ٹھیک رکھو, چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں چاہے وہ غیر مسلم کے ساتھ ہیں. لیکن حربی کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ امن کی بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر تم ان کے سامنے بچ بھی جاؤ گے تو یہ تمہیں قتل کرنے سے روکیں گے نہیں جب تک تم اپنے دین کو چھوڑ نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کفار یہی چاہتے ہیں کہ ہم اعلان کرتے پھریں کہ نعوذ باللہ میں کافر ہو گیا. ظاہری طور پہ ہم مسلمان رہے لیکن ہمارے دل سے اسلام نکل رہا ہے. ظاہری طور پہ کہنے کو میں مسلمان ہوں لیکن میرا لباس, میری عادات, میرا کھانا پینا, میرا معاملہ, ہر چیز کافر کی ہو, ہر چیز غیر اللہ کی ہو. That's what they want. They don't want us changing our names. They don't want us کہ ہم ضروری دعویٰ کریں کہ آج ہم مسلمان نہیں رہے. صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ دلوں سے اسلام نکل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یرتد منکم, اور تم میں سے جو کوئی یرتد منکم, تم میں سے جو کوئی مرتد ہو گیا, تم میں سے جو کوئی پلٹ گیا دین سے, ان دینی اپنے دین سے, فیمت, اور پھر اس حالت میں مر گیا, وَهُوَ کافر, اور وہ ہوا کافر, فَأُولَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. بہت بہت سخت ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کی جا رہی ہے, حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی انسان مرتد ہو گیا اور اس مرتد کا مطلب دین کو اس نے چھوڑ دیا, اور اس مرتد ہونے کی حالت میں یعنی کہ, اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مرتد ہونا کیا ہے, وَهُوَ کافر, مرتد ہونا کفر ہے, کہ وہ مر گیا اس حالت میں کہ وہ کافر تھا, وہ دین پہ واپس نہیں لوٹا, اس نے توبہ نہیں کی, اس نے اصلاح نہیں کی, اور اس حالت میں اس کو موت آ گئی. اب کیا ہوگا, مرتد تھا تو اس کا مطلب ہے کبھی وہ مسلمان رہا تبھی وہ مرتد ہوا نا. تو جب وہ مسلمان تھا تو اس نے بہت سے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے. اب قرآن کی حکیم میں جب آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں, جب اعمال کی بات کی جاتی ہے ایکسیپٹ فار دا پلیسز جہاں پہ کیٹیگوریکلی بولا جائے برے اعمال کا ورڈ, ورنہ میجورٹی آف دا پلیسز اعمال قرآن حکیم میں نیک اعمال کے لیے یوز ہوتا ہے ورڈ. برے اعمال کے لیے ورڈ گناہ یا شر اس طرح کے ورڈ یوز ہوتا ہے. تو ایک مرتد ہے, اس کا مطلب اس نے دنیا میں کوئی اچھے کام بھی کیے ہوں گے, اور اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہے,
کسی کی نیکی کو ہم ضائع نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ جو انسان دین نے حق پہ آنے کے بعد اس نے دین کو چھوڑا، مرتد ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ ابھی بھی اس کے اوپر یہ سختی نہیں ہے، ابھی اس کے پاس توبہ کرنے کے دروازے ہیں، ہزاروں موقع ہیں جب تک زندگی ہے، زندگی کے آخری سانس تک بھی اللہ کی رحمت اس کے پلٹنے کا انتظار کرے گا۔ تو کسی کے اوپر اللہ کی رحمت کے، اللہ کی طرف لوٹنے کے دروازے بند نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ کیونکہ تم مرتد ہو گئے تو ایک تو نمبر 1 مرتد کے اوپر جو سزا ہے صرف ریاست لگا سکتی ہے، انڈیویجولز یا گروپس نہیں لگا سکتا۔ تو اگر ہم کسی ایسے بندے کو دیکھیں بھی کہ وہ اللہ کے راہ کو اس نے چھوڑ دیا، وہ مطلب کفر کے راستے پہ چل پڑے، تو ہم اس سے اللہ کی رحمت کو دور نہیں کر سکتے، ہم اس کو مایوس نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اوپر گناہ ہوگا کہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے سے اس کو مایوس کر دیں کہ اللہ تو تمہیں کسی حال میں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت کے دروازے ہر لمحے ہر کسی کے لیے کھلے، ہاں جس کے اوپر موت آ جائے اس حالت میں کہ وہ کفر میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ، حبت کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کو ملٹیپلائی بائی 0 کر دیں، جب آپ جس طرح گھی والی دیج کے نہیں صاف ہوتی، اس میں آپ یہ لیمن میکس جو لیکوڈ سوپ ہوتا ہے ڈالیں تو 1 سیکنڈ میں اس پانی کے اوپر سے وہ ساری جو آئل کی طے ہوتی ہے وہ ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے، ایسے کھا جاتا ہے وہ سوپ اس گھی کو جو اتنا پکا ہوتا ہے۔ تو اٹس لائک دیٹ، حبت کا مطلب ہے کسی چیز کو اس طرح مٹانا کہ اس کے پیچھے اس کا نشان بھی نہ رہے۔ ایک ہوتا ہے نا، میں نے کہیں پیپر پہ، میرے پاس ایک کاپی ہے، اس کے پیپر کے اوپر میں نے کوئی سینٹینس لکھا، آئی ایم اسٹرائکنگ اٹ آؤٹ، تو اگر میں اسے کاٹ بھی دوں تو آپ دیکھنے والے کو پتہ ہے یہاں پہ پہلے کچھ لکھا تھا، کسی نے اسے کاٹا ہے۔ ایسے اس کو غائب کر دینا کہ جس طرح صفحے پہ کبھی وہ لکھا ہی نہیں، اس کو حبت کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و فرمائے ایسے لوگوں کے اعمال حبت، ہم ان کی نیک عمل بھی ملٹیپلائی بائی 0 کر دیں گے، اور صرف آخرت میں نہیں، پھر دنیا، پہلے تو دنیا میں کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی مرتد ہوتا ہے یا کوئی بھی انسان جو دین کی طرف اپنی کمر پھیر دیتا ہے کسی بھی معاملے میں، ہو سکتا ہے وہ معاملات ہوں، ہو سکتا ہے وہ اخلاقیات ہوں، جب آپ دین کی طرف اپنی کمر کرتے ہیں اور آپ اللہ کے راہ کو چھوڑ کے کفر کی راہ پہ اللہ معاف کرے چلنا کوئی شروع ہو جائے، تو ان اعمال کے جو اس نے اچھے کیے تھے ایک برکت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو اس کا اجر دیں گے، دنیا میں بھی نیکیوں کا، نیک اعمال کی ایک برکت ہوتی ہے۔ اور یہ نیک اعمال صرف انسان کے اپنے نہیں ہیں، انسان کے جو والدین ہیں ان کی، انسان کے جو اساتذہ ہیں، یا جن کو اس انسان نے کبھی کوئی اچھی بات سکھائی، ان سب کی نیکیوں کی، ان کی دعاؤں کی برکتیں ہیں جو انسان کو ملتی ہیں دنیا میں بھی۔ تو اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں مرتد کے ایک تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے سارے نیک عمل ملٹیپلائی بائی 0 ہو جاتے ہیں، برے تو لکھے ہی نہیں گئے نا، برے تو لکھے ہی ایز برائی گئے، وہ تو رہتے ہیں، لیکن اس کے جتنے نیک عمل ہیں ملٹیپلائی بائی 0 ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ دنیا میں ان کی کوئی برکت، کوئی خیر رہتی ہے، اور نہ ہی والآخرہ، اور نہ ہی آخرت میں، یعنی کہ اس مرتد وہ جب دنیا سے اللہ معاف کرے چلا گیا، اب دنیا میں بھی اس کے نیک اعمال کی خیر ملٹیپلائی بائی 0 ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ نہیں رہا، اور آخرت اس کی ویسے ہی تباہ ہے۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جو اصحاب نار ہیں، یعنی کہ جہنم کے صحبت انہی کے لیے، استغفر اللہ، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب نظمت تو بولے ان الذین آمنوا as opposed to these منافقین، یہ وہ لوگ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پہ اگر اس آیت کو اگر آپ غور سے دوبارہ پڑھیں 217 کو، تو ایک طرح سے منافق کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ بات کرے کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوسچن کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے فرمان کو جو کوسچن کرتے ہیں اور اس سے منہ پھیرتے ہیں، یہ بھی کفر کا ہی راستہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، وہ تو اصحاب نار ہیں۔ ایز اپوز ٹو دیز، یہ جو آپ کے سامنے اس وقت جہاد کے لیے کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، ان کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، ان کے پاس سواری نہیں ہے، لیکن
یا آپ کے ساتھ یہ مہاجرین اور انصار کھڑے ہیں، تو اللہ سبحانہ ایک تو ان کی یہاں پہ تعریف کر رہے ہیں، ان کا مقام اپنی بارگاہ میں بتا رہے ہیں، اور پھر اوبویسلی قرآن حکیم کیونکہ قیامت تک کے لیے یہ آیات کا ہماری زندگیوں میں آج بھی، یہ صرف بدر کے صحابہ جو بدر میں گئے صحابہ بدر، یہ صرف ان کے لیے نہیں اتری، قرآن از ٹائم لیس، ہمارے پہ بھی اپلیکیبل ہے۔ تو دونوں میننگز لکھ لیتے ہیں کہ ایک تو اللہ سبحانہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ صحابہ تیار ہیں، لبیک کا انہوں نے اللہ کے حکم قتال پہ، اور یہ آپ کے ساتھ اس وقت میدان جنگ میں جا رہے ہیں، لیکن یہ صرف 313 ہے، اور سامنے جو عرب کی اس وقت جو واریئرز تھے جن سے پورا عرب ڈرتا تھا، وہ 1000 تو صرف واریئرز تھے جو لڑنے آئے تھے، ان کے ساتھ جو ان کے عورتیں آئی تھیں، ان کے ساتھ جو ان کے خدمت گزارے تھے، وہ الگ تھے، اور وہ دے براٹ ان the بیسٹ آرسنل اس زمانے کا۔ تو اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نمبر 1، والذین ہاجروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے اللہ کی کے دین کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا، مسلسل کوشش کرتے رہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں یرجون جو امید رکھتے ہیں، رجوع کرتے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی طرف، واللہ غفور رحیم، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ ایک تو یہ ان صحابہ کی بات ہوگی کہ یہ ایمان والے ہیں، اور انہوں نے، ان کا ایمان کیسا ہے کہ انہوں نے ہجرت بھی کی اللہ کے لیے اور انہوں نے جہاد بھی کیا۔ اب آج کے زمانے میں ہم اگر اپنے اوپر دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے، اب ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے ہوتا ہے، لیکن ایمان وہ ہے جیسا بابا مولا علی کا فرمان ہے کہ ایمان وہ ہے جو تمہارے عمل میں نظر آئے۔ اگر ایمان عمل میں نظر نہیں آتا تو وہ ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ قرآن پاک کو جب بھی پڑھتے ہیں، اور ابھی ہم سورہ بقرہ میں ہیں، اور ہم انشاءاللہ ٹل سورہ ناس آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ جہاں پہ بھی آتا ہے نا، وہ لوگ جو ایمان ہے ساتھ ہی آتا ہے اور نیک عمل کیے، اور اگر یہ لفظ نہ وہاں لکھے ہوں کہ نیک عمل کیے، تو آپ اگلے 2-3 الفاظ کو جب غور سے پڑھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی عمل ہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پہ ہوگا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صبر کیا، اب صبر کرنا ہے زین عمل، جس طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا۔ اب جہاد اور ہجرت کیا عمل ہے، تو اس لیے ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے۔ تو ایمان وہ ہے جو عمل میں نظر آئے۔ تو اللہ سبحانہ اس آیت میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں ہم ایمان والے، ان کے اندر 2 ایمان کے جز لازمی ہوتے ہیں عملی شکل میں۔ نمبر 1 وہ ہجرت والے لوگ ہوتے ہیں، نمبر 2 وہ جہاد کرتا ہے۔ اب ہجرت اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ ہے کہ ہجرت از ڈیفائنڈ ایز migrating from all and everything that Allah subhanahu does not like۔ ہر وہ چیز اور ہر وہ انسان اور ہر وہ جگہ چھوڑ دینا جو اللہ کو نہیں پسند، یہ ہجرت ہے۔ ہر اس چیز کی، ہر اس شخص کی، ہر اس جگہ کے لیے قدم بڑھانا اور اس کی طرف جانا جو اللہ کو پسند ہے، یہ ہجرت ہے۔ یہ ہجرت مدینہ بھی is what صحابہ left their homes, their properties اور آباء و اجداد کی جگہ چھوڑی، اللہ کا گھر چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رضا تھی کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اور ہجرت کے بغیر ایمان، قرآن پاک ہی فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی فار نو ریزن، ایک تو وہ جو خواتین ہیں، بوڑھے مرد ہیں، بچے ہیں، یہ مجبور ہیں، لیکن جس کے پاس طاقت تھی، مینز تھے کہ وہ ہجرت کر سکتا، اس نے ہجرت نہیں کی، تو یہ آپ میں سے نہیں ہے، کیونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے، اللہ کی چاہت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا طریقہ ہے۔ جس نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، اللہ کہتا ہے مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ تو ہجرت ایک تو یہ ہے جس کو ظاہری ہجرت کہتے ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یا آپ کے ارد گرد ایسی صحبت ہے یا ایسا نیبرہڈ ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں یہاں پہ بے حیائی ہے، یا یہاں پہ اللہ کے احکامات کو علی اعلان نگیٹ کیا جاتا ہے، یا یہاں پہ
نان مسلمز ہیں اور اس طرح کے نان مسلمز ہیں کہ جن کی وجہ سے میرے یا میرے گھر کا ماحول افیکٹ ہوتا ہے، تو آپ ظاہری طور پہ اس محلے کو یا اس علاقے کو چھوڑ کے کسی اسلامی سوسائٹی کی طرف یا کسی پیسفل نیبرہڈ کی طرف جاتے ہیں. یہ ظاہری ہجرت ہے. لیکن ہجرت سے ظاہری نہیں ہوتی، باطنی ہجرت بھی ہوتی ہے. آپ کو غصہ آیا ہوا ہے and you want to slap the other person، یا آپ اگلے کو کوئی بری بات کہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو یہ دونوں فعل پسند نہیں ہے. غصے میں کوئی بھی عمل نازیبا عمل کرنا اللہ کو نہیں پسند. تو اب باطنی طور پہ اپنے دل اور دماغ میں اس غصے کی جو ریاکشن ہے اس کو چھوڑ کے اس ریاکشن کی طرف چلے جانا جو اللہ کو پسند ہے، کہ یو ٹیک اے بریدر. آپ اس جس جگہ پہ آپ کوئی کنفرنٹیشن ہوئی ہے یا جہاں پہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آپ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، یا اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، یا حضرت صاحب نے فرمایا پانی پی لو، یا آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. یعنی کہ اب کھڑے ہونے جو فرمایا گیا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، یہ کیوں احکامات دیے گئے کہ اپنی فزیکل اسٹیٹ چینج کر لو، ہجرت کر لو. جب آپ ہجرت کرتے ہیں یو گیٹ اے بریدر. اسی طرح آپ کو کوئی صحبت پسند ہے، آپ کے کوئی دوست ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحبت ایسی ہے کہ ان دوستوں کی محفل کی وجہ سے آپ اللہ کے بہت سے احکامات نہ چاہتے ہوئے بھی توڑتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات جو ہے آپ کا دل نہیں چاہتا، لیکن کیونکہ آپ کے دوست ایسے ہیں یا جن لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس جگہ پہ آپ کام کریں وہ ایسا ہے کہ آپ کو وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنی پڑتی ہے. اب ان کو چھوڑنا یہ ہجرت ہے. اسی طرح آپ کو کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہے، آپ کا کوئی ہابی ہے، یا آپ کی کوئی ایسی چاہت ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں فجر کی نماز مس کر دیتی ہوں، اس کی وجہ سے میں رات کو دیر تک جاگتی رہتی ہوں اور صبح مجھ سے نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا. اب آپ وہ اپنی چاہت قربان کر دیں، وہ اپنی ایکٹیویٹی آپ رات کی چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ آپ نے اپنے رب کے لیے صبح فجر پہ اٹھنا ہے. دس از ہجرت. So everything that you let go for اللہ تعالیٰ is ہجرت. تو پہلا ایمان کا جز یہ ہے کہ آپ کا دل اور دماغ، وہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیات میں کہ اللہ سبحانہ ہو جانتے ہیں تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور بری ہے. تمہیں ہو سکتا ہے کچھ چیز اچھی لگ رہی ہو لیکن وہی تمہارے لیے شر ہو، اور جو تمہیں بری لگ رہی ہے وہی تمہارے لیے خیر ہو. یہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تو اللہ کا ایک خاص کوڈ ہے، آپ اس کوڈ کو فالو کرتے ہیں اور آپ دل اور دماغ میں ظاہری طور پہ بھی، اپنی ظاہری زندگی میں بھی اپنی چاہتوں سے، اپنے ارادوں سے، اپنے فیصلوں سے اللہ کی چاہت، اللہ کے ارادے، اللہ کے فیصلے کی طرف ہجرت کریں. اور باطن میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میری عادات ہیں، یا یہ میری کوئی ایڈکشنز ہیں، یا یہ میری کوئی چاہتے ہیں جن کی وجہ سے الٹیمیٹلی میں بہت سی مقامات پہ اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہوتی ہوں. یو لیٹ دیم گو، یو ڈو اے ہجرت بائی گاڈ. مجھے اپنے رب پہ اتنا مان ہے کہ اللہ اتنا کریم ہے کہ اگر انسان یہ دماغ میں نیت کر لے کہ اللہ مجھے یہ سرٹن قسم کی ناولس پسند ہے، یا مجھے یہ سرٹن قسم کی موویز پسند تھی، یا مجھے یہ سرٹن قسم کے گیمز پسند تھی جن کی وجہ سے میں آپ کے سامنے بہت شرمندہ بعض دفعہ ہو جاتی تھی، میں نماز کے لیے نہیں اٹھی، میرے کریکٹر میں کوئی فالٹ آ گیا، میرے معاملات میں کوئی کمزوری آ گئی، تو میرے لیے بہت مشکل ہے ان کو چھوڑنا. لیکن میں نیت کرتی ہوں، یا میں نیت کرتا ہوں یہ میری ہجرت ہے، اس کو نسبت ہجرت مدینہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شکور ہے، بہت قدر کرنے والا ہے. ہمیں لگتا ہے یہ بہت چھوٹی سی ہجرت ہے. اللہ جانتا ہے کہ جو ہمیں ظاہری طور پر ہجرت چھوٹی لگتی ہے کسی کے لیے کتنی بڑی ہے. کسی کے لیے کوئی ایڈکشن ہے، ضروری نہیں ہے کسی کی الکوہول ہی ایڈکشن ہو، ڈرگز ہی ایڈکشن ہو. کوئی چھوٹا سا کام ہے، کسی کو چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کسی کو برے ناولس پڑھنے کی عادت ہے. ہمیں لگتا ہے یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس کو چھوڑنا بہت زیادہ بڑا کام ہے. جس کی وہ ایڈکشن ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کام کرنا یا اس کو چھوڑنا کتنا بڑا ہے. اور اللہ قدر کرتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے اپنی اس برائی کو چھوڑنے کی، اور پھر بھی وہ میری چاہت میں اپنے اوپر
ضبط کر کے اس چیز کو چھوڑا ہے. دس ہجرت اللہ کی بارگاہ میں بہت قدر والی ہے اور اللہ بہت بہت نوازتے ہیں. فرسٹ از ہجرت اینڈ دین سیکنڈ ایمان کا جزو یہ ہے کہ دین کانسٹنٹلی ڈو اللہ کی راہ میں جہاد. بیکاز دیکھیں ایک تو اس کے میننگ یہ ہو گئے کہ نفس سے ہجرت کرو اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد پہ لگ جاؤ, یعنی کہ اپنی چاہتوں کو پیچھے چھوڑو, ہجرت کرو نفس سے اور اللہ کی راہوں میں جہاد کے لیے زبان کے ذریعے, اخلاق کے ذریعے, پیسے کے ذریعے, اپنے ٹائم کے ذریعے جہاد کرو, یعنی کہ اچھے کاموں کی کوشش کرو. دوسرے اس میں میننگز یہ ہیں کہ بعض دفعہ انسان ایک لمحے میں ایک ڈیسیژن لینا کہ میں یہ چیز اللہ کے لیے چھوڑ رہی ہوں, میں یہ صحبت, میں یہ لوگ, میں یہ جگہ, میں یہ کام اللہ کے لیے چھوڑی ہوں, یہ اور بڑی اچھی نیت کا پورے اخلاق کے ساتھ وہ کام ایک لمحے میں ہم نے کر دیا. لیکن شیطان اب اتنا ہی, اور نیگیٹو جو فورسز ہیں ایون نفس کے اندر کا جو شر ہے وہ اتنا ہی اب ملٹیپلائی ہو کے اتنا ہی وہ بڑھ کے آپ کے اوپر اب حملہ کرے گا کہ اچھا اس نے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام تو کر لیا, اب اس کی اس نیت کو, اس کے ایموشن کو توڑو. جیسے جیسے وقت گزرے گا ہر وقت آپ کے ایموشنز اس لیول پہ تو نہیں, ایمان ہر وقت ایک لیول پہ نہیں ہوتا. تو اگر ہم کانسٹنٹلی اپنی نیتوں کو ری وزٹ نہیں کریں تو بعض دفعہ ایک اچھی نیت کچھ عرصے کے بعد ہمیں خود ہی بھول جاتی ہے. ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ جو کام میں نے چھوڑا تھا اللہ کے لیے, یہ جو میں نے صحبت چھوڑی تھی اللہ کے لیے, کیوں چھوڑی تھی. اور کچھ عرصے کے بعد نفس یا لوگ یہ باور کرانے میں کہ یار یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے تم نے بڑا عرصہ اس طرح کر لیا, لیکن کم بات اللہ اللہ سبحانہ انڈرسٹینڈ, اللہ سبحانہ کریم ہے, غفور ہے, معاف کر دیں گے. اٹس ناٹ دیٹ بگ اے ڈیل. جس طرح کچھ لوگ حجاب شروع کرتے ہیں دین کچھ عرصے بعد خود ہی بھول جاتے ہیں کیوں کیا. کچھ لوگ whatever it is, whatever the bad habit a person leaves, at times you go back. کیوں؟ because second جز بھول گئے ہم کہ اب اگر چھوڑا ہے اللہ کی راہ میں ہم نکلے تو ایک نیت, ایک پہلا قدم امپورٹنٹ تو بہت ہے, لیکن that's not it. you have to constantly اہدنا الصراط المستقیم. آپ اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے کیا کہتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دیں, آپ کہتے ہیں اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لے کے جائیں اور پھر اس سے الٹیمیٹ اپنی بارگاہ تک چلاتے بھی رہے. تو وہ جو استقامت ہے, وہ جو صبر اور استقامت, وہ جو گریسفل پیشنس چاہیے کہ ہمیں وہ نیت نہ بھولے اپنی جس کی وجہ سے ہم نے چلنا شروع کیا برائی سے اللہ کی طرف, وہ ہمارے میں کم نہ ہو, تو اس کے لیے کانسٹنٹ جہادہ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے دو جز ہیں ایمان کے کہ آپ کے اندر ہجرت اور آپ کے اندر جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہوں میں. تو پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں, کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر میرے چہرے کے لیے, میری رحمت کے لیے, اسی لیے اولئک یرجون رحمت اللہ, اسی لیے انہی کے پاس یہ امید ہے کہ اللہ ان سے رحمت کرے, یعنی کہ ان کے پاس یہ گارنٹی, ایک طرح سے امید میں اللہ سبحانہ ذات, اللہ سبحانہ کی کبریائی اور اس کی شان کبریائی کا یہ اللہ کی بے نیازی ہے. اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی وہی امید ہے اللہ کی رحمت کی, ایک طرح سے وعدہ ہے کہ انہوں نے کیونکہ اللہ کے چہرے کے لیے اللہ کی رحمت کی چاہت میں یہ سب ہجرت ہیں اور جہادہ کیا, تو بے شک ان میں نہیں کچھ لوگوں کو اللہ کی رحمت ملے گی بھی. اور دوسرے سے یہ بھی میننگز ہیں کہ انہی لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید کرنی چاہیے. واللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے. اگین رحمت کے دروازے کھول دیے اللہ نے کہ ٹھیک ہے تم جہادہ بھی کرو گے, ہجرت بھی کرو گے, بہت دفعہ بھول جاؤ گے, پلٹو گے, پھر تم ندامت ہوگی, پھر تم لوٹو گے. as long as you keep on doing you keep on doing انابت, اللہ کی طرف بار بار رجوع کرو, اللہ کی طرف پلٹتے رہو, غفور الرحیم ہے, وہ غافرہ. ایک تو وہ تمہارا پردہ, اور پردہ رکھنے والی آپ بات دیکھیں کہ اللہ سبحانہ نے یہ جو آیت شروع ہوئی یسألونک عن الشہر الحرام ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یسألونک, یا بس ہم یہ کوشچن کرتے ہیں آپ سے المنافقین, منافقین یہ کوشچن کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی پردہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے غائب کا صیغہ لاتے کہ وہ یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ وہ کون ہے,
اللہ نے فرمایا وہ آپ سے کوشچن کرتے ہیں. ان کا بھی پردہ رکھا کہ ہو سکتا ہے موت سے پہلے وہ بھی توبہ کر لیں. تو غفار اللہ سبحانہ پردہ پوشی کرتے ہیں. غفار الذنوب ہے اور رحیم ہے. اپنی طرف آنے والے اس کی تو رحمت ہر کسی, ایون کافر بھی اگر اس دنیا میں, منافق بھی, غیر اللہ بھی, ایون شیطان, اس وقت اس دنیا میں جو کائنات میں جو ایگزسٹ کر رہا ہے صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے کر رہا ہے, کیونکہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے قائم رہے ہیں ابھی اس ٹیمپریری اس دنیا میں. تو اللہ زبانیں فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے, اس کی طرف لوٹو, وہ قدردان ہے, وہ تمہارے گناہوں کی کمزوریوں کی پردہ پوشی بھی کرے گا, تمہارے گناہوں کو ڈھانپ بھی دے گا, مٹا بھی دے گا, اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے, وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتا اپنے رحمت سے. صدق اللہ العظیم. اللہ میں قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھ سمجھاتے کوئی غلطی کوتاہی لرزش ہوئی تو بخش دے, معاف کر دے, اس کی اصلاح فرما دے. ہم سب کی طرف سے قرآن پاک کا یہ پڑھنا اپنی شان کریمی کے شایان شان قبول منظور مقبول محبوب فرماتے ہوئے ہماری طرف سے ہدیہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بارگاہ حضرت امام حسین میں علیہ السلام میں, پیارے امہات المومنین حضرت بابا مولا علی, حضرت بی بی ماجی فاطمہ الزہرا سلام علیہ, حضرت امام حسن, امام حسین اور تمام اہل بیت بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے تحفہ پہنچانے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنی بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شفقت اور محبت اور نور پاک سے معطر منور شامل بات کرنا. آمین. جزاکم اللہ خیر.